لڑکی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اس کو بتائیں کہ وہ خود بھی 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھے، اول آخر درود شریف، اس کے والدین بھی پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلدی اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ اللہ کو خواب میں تو سب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے ہم نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، مسافر پہ ویسے بھی معاف ہے۔ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی گلی محلے میں بعد میں آواز لگانے کے پہلے اٹھائے لوگوں کو تاکہ لوگ نماز پڑھے، نماز ہو جانے کے بعد آواز لگاتا پھر وہ تو ناجائز ہے۔ بہرحال یہ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام حج ہیں، ان میں عمرہ نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں جائز، کوئی نہیں کہتا کہ جائز ہے، تم نے خود بات کھڑی ہے، دکھاؤ مجھے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جائز ہے۔ فرض نماز میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ جو جواب آتی ہے پڑھو یار، پہلے بھی پوچھا ہے تم نے۔ 2 پلروں کے درمیان تاکہ صف نہ کٹ جائے، اگر پلر دور دور ہے 4-5 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، صف نہیں کٹتی، بات کو سمجھا کریں۔ 2 ستونوں کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ادھر ستون ادھر ستون، صف کٹ گئی، وہ مکروہ ہے۔ لیکن ستون اتنے فاصلے پر ہیں کہ پوری صف اندر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ کہتی ہے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، آپ نے عمر کا نام لیا، ابو بکر کا نام نہیں لیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کی فضیلت بیان کرنے سے دوسرے کی تنقیص ہو جائے۔ ابو بکر کی جو شان ہے وہ عمر کی نہیں ہے، عمر کی جو شان ہے وہ ابو بکر کی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، رحمت میں ابو بکر بڑا ہوا ہے اور دین کے اندر شدت اور سختی میں عمر بڑا ہوا ہے۔ کہتے جی کہ حدیث کہتی ہیں کہ اگر ری خارج ہو، آواز نہ ہو وضو، میرا بھائی سب یہی کہتے ہیں، الحدیث کوئی نرالا مذہب نہیں ہے، تمام ائمہ 4 اہل حدیث ہیں، اگر ری خارج ہو، آواز سنو وضو ٹوٹ گیا، آواز نہیں سنی لیکن بدبو آئی تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں یزید کے نام سے پکارا گیا، تو کوئی نام نہیں، کیا ہوتا ہے؟ یزید کہیں گزرے، بھائی یزید بستامی اللہ کے ولی نہیں گزرے، صرف نام رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بندے نے 2 دفعہ قسم اٹھایا اور توڑ دیا، کس بات کی قسم تھی؟ قسم اٹھا کے توڑ دو، گناہ ہے، توبہ کرے۔ وہ تو کفارہ تب ہوتا ہے کہ اگر اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس کو کرنا چاہیے، پھر کفارہ دے۔ ایک آدمی کہے میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم کھا لے، تو اب بھائی کے گھر جائے کیونکہ جانے کا حکم ہے، اور اس کا کفارہ دے دے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وعدہ 12 سال پورا نہیں، اللہ ہدایت دے، وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں تو سوال ہوگا قیامت میں۔ عید کے چوتھے دن 13 کو بعض علماء کے نزدیک جائز، حنفی مسلک میں 13 کو نہیں 12 تک قربانی ہے۔ میری عمر 28 سال ہو گئی ہے، میرے گھر والے شادی نہیں کر رہے، میری بیٹی آپ سورۃ الرحمن بھی پڑھیں اور ماں کو بتائیں، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے، اس سے کہیں آخر میں جوان ہوں، اگر آپ لوگ مجھے حلال کا راستہ نہیں دکھائیں گے تو نعوذ باللہ مجھے پھر حرام کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ جن کی اولادیں نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح دے۔ اگر 4-5 عورتیں مل کے 50 سے عمر اوپر ہے، عمرے کے لیے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، چونکہ نماز تو بہت بڑا اہم فریضہ ہے،
بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز جان بوجھ کر آدمی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ آج کل جو جان نمازیں ملتی ہیں ان میں حرم کی تصویر ہوتی ہے، کوئی حال ہی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ لیں جن میں تصویریں نہ ہوں۔ 10 ذی الحجہ کو سعودیہ میں رہنے والے میقات کا آج کر کہیں بھی رہنے والے جب آئیں گے احرام باندھنا ہوگا ان کو حج کا۔ 10 ذی الحجہ کو تو حج گزر گیا، اب وہ عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ طائف گئے تھے سیر کے لیے، پھر جدے چلے گئے، رات وہاں گزاری، بہرحال جدے سے آئے ہیں تو پھر دم نہیں ہے۔ اگر طواف زیارت ہم نے وہ جو موٹر سائیکل ہیں ان پہ کیا ہے، بیوی میری بھی زیادہ بیمار ہے، میں نے اس کو ساتھ کر لیا تھا، کوئی بات نہیں، دونوں کا ہو گیا۔ بہرحال الرجی کی شکایت زمزم بھی کہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا دے، صالح بنائے۔ اگر 3 آدمیوں نے عمرہ کیا، تینوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا تو وہ جائز ہے۔ طواف وداع پہلے کرنے سے تو دم نہیں دینا پڑتا، لیکن طائف سے عمرہ نہ کرو تو دم دینا پڑتا ہے۔ طواف الوداع آخری دن کریں جب جانا ہو۔ 10 ذی الحجہ کو طواف کیا، صفا کیا، 11 ذی الحجہ کو طواف اور سعی بھی، مجھ کو لگا کہ میرا وضو ٹوٹا، بہرحال وہاں میں نہ پڑھو، اللہ قبول کرے، ہو گیا ہے۔ 2 دفعہ کر چکے ہو، کتنے دفعہ کرو گے؟ اگر الائچی والی چائے پی ہے صدقہ کر دیں۔ الائچی تو خوشبو ہے نا، خوشبو تو احرام میں منع ہے۔ عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، تمام کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر طائف جانے تو لازماً احرام ضروری ہے، جیرانہ میقات نہیں ہے، طائف تو میقات ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے، باقی بھائیوں کو تقسیم کر دیجیے تھا، ہمیں نہیں دی، بالکل وہ بیچارے پکڑے جائیں گے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ تمہارا حصہ تمہیں دے دیں، سرکاری ملازم ہوا تو کیا ہوا، وہ حصہ تو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ میرا بھائی بہنوئی کسٹم میں ہے، کسٹم والے تو سب سے زیادہ رشوت لیتے ہیں، اب تو سارے لیتے ہیں، صرف کسٹم والے تو نہیں لیتے، اب تو ایک سے ایک بڑھ کے لیتے ہیں۔ بہرحال ان کے گھر کھانا تو کھا سکتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ ایسے لوگوں سے دور رہو کہ حرام کا کھانا نہ کھائیں۔ بہرحال میں نے 2 شادیاں کی ہیں، اگر ایک بیوی سے مہینے میں مثلاً میں 5 دفعہ ملتا ہوں اور ایک سے ایک دفعہ، بالکل گناہگار ہے، سب کو برابر حق دینا ہوگا۔